جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کینز سائیکالوجیکل لا آف کنزمپشن۔ کینز کا نفسیاتی قانون۔ اس کو پڑھنے سے پہلے، اس کو ڈیفائن کرنے سے پہلے ہم اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ جان لیتے ہیں۔ کینز کا یہ جو قانون ہے یہ بہت اہم قانون ہے، صرف اور آمدنی کے تعلق کو جو ظاہر کرتا ہے۔ یہ جو بیسک جو بنیاد ہے اصل میں میکرو اکنامکس کی یا کلی معاشیات کی، وہ اسی قانون کے اوپر رکھی گئی ہے۔ کیونکہ کینز نے جب کلاسیکل جو اسکول آف تھاٹ تھا، جو کلاسیکی ماہرین معاشیات ہیں، ان کا جو کلاسیکل ماڈل ہے، چونکہ وہ 1929 سے لے کر 1933 تک جو گریٹ ڈپریشن آف دا ورلڈ تھا، اس کے اندر اس کی وضاحت کرنے میں وہ ناکام ہو گیا۔ تو پھر کینز نے جو ہے، ویسے جو لارڈ کینز تھا یہ خود بھی ایک کلاسیکل اکانومسٹ تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ بحران جو ہے اقتصادی بحران ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، تو پھر اس نے کتاب لکھی جس کو ہم جنرل تھیوری آف امپلائمنٹ، انٹرسٹ اینڈ منی، جو کہ 1936 میں پبلش ہوئی۔ اس کے اندر کینز نے اپنا یہ سائیکالوجیکل لا جو ہے وہ پیش کیا۔ جی سب سے پہلے ہم اس کے جو اہم نکات ہیں، اس کے سیلینٹ فیچرز ہیں، جو نفسیاتی قانون ہے کینز کا، ان کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم اس کی ازمپشنز یعنی مفروضات، اور پھر اس آخر میں ہم اس کے جو امپلیکیشنز ہیں، جو اثرات ہیں کیا مرتب ہوتے ہیں، ان کو ہم آخر میں ڈسکس کریں گے۔ جی نمبر 1، کینز کہتا ہے کہ جب صارفین کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی کنزمپشن میں بھی اضافہ ہوتا ہے، لیکن آمدنی کی رفتار کے مقابلے میں صرف کے بڑھنے کی رفتار، کنزمپشن کے بڑھنے کی رفتار جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کینز یہ بتاتا ہے کیونکہ جب انسان کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کا صرف بڑھتا ہے تو اس کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ پوری ہوتی چلی جاتی ہیں، تو ہر اگلے سٹیپ پر، ہر اگلے لیول پر وہ اپنی کنزمپشن کی جو مقدار ہے اس میں کمی کرتا چلا جاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، جب آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بچت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے پہلے پوائنٹ میں ابھی کہا کہ جب آمدنی بڑھتی ہے تو صرف اس کے مقابلے میں کم رفتار سے بڑھتا ہے، تو جو اس کی صرف کے کم ہونے کی رفتار ہے اصل میں وہ سیونگ میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جی نمبر 3، جب آمدنی بڑھتی ہے تو صرف، کنزمپشن اور سیونگ دونوں میں اضافہ ہوتا ہے، دونوں جو ہے وہ بڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ جو صرف کا معیار کم ہوتا ہے تو دونوں کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جو مختتم اعلان صرف ہے، جو اس سے پریویس لیکچر میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، جو مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم ہے، یہ لیس دین 1 اور گریٹر دین 0 ہوتی ہے، جو اس پہلے پوائنٹ کی جو ہے ویریفیکیشن کرتی ہے، تصدیق کرتی ہے۔ جی یہ جو 3 اہم نکات ہیں جو کینز کا نفسیاتی قانون ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے مفروضات دیکھیں گے۔ اس کی ازمپشن، جو پہلی ازمپشن ہے، بیلان صرف مستحکم ہے، یعنی جو کنزمپشن فنکشن ہے وہ سٹیبل رہتا ہے، اس کے اندر کوئی غیر معمولی تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ جو چیزیں صرف کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، مثلا دولت کی تقسیم اور آبادی وغیرہ، یہ تقریباً یکساں رہتی ہیں، ان میں کوئی خاص تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ملک کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی حالات میں کوئی غیر معمولی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ملک کے اندر افراط زر، تفریط زر، قحط، جنگ یا بیماری، کوئی خاص قسم کے حالات، کوئی غیر معمولی قسم کے حالات جو پیدا نہیں ہوتے، نارملی جو ہے وہ ملک رن کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا مفروضہ، سرمایہ دارانہ نظام معیشت۔ یاد رکھیں کہ جو کینز کا یہ نفسیاتی قانون ہے، یہ سرمایہ دارانہ نظام معیشت میں اپلائی ہوتا ہے، جہاں پہ لوگوں کو معاشی آزادی حاصل ہوتی ہے، لوگ اپنی مرضی کا کاروبار کر سکتے ہیں اور حکومتی مداخلت جو وہ بہت کم ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کا چوتھا پوائنٹ بھی ہے، وہ ہے عرصہ قلیل کا ماڈل۔ کینز یہ کہتا ہے کہ میرا جو یہ قانون ہے یہ عرصہ قلیل کے لیے ہے، شارٹ رن کے لیے ہے۔ یاد رکھیں کہ جو کینز ہے وہ عرصہ طویل میں بلیو ہی نہیں کرتا لانگ رن میں، کیونکہ جو کلاسیکل کے تمام خیالات تھے، جو کلاسیکل کی تمام جو تھیوریز تھیں وہ لانگ رن بیس تھیں، تو کینز نے اس کو چونکہ ہدف تنقید کا نشانہ بنایا، اپنی تنقید کا نشانہ بنایا، اس لیے کینز یہ کہتا ہے کہ ان دا لانگ رن وی آر ڈیڈ، جو ہم تو عرصہ طویل میں نہیں ہوں گے، تو ہم کیوں نہ صرف عرصہ قلیل ہی کی بات کریں۔ تو کینز کے جتنے بھی ماڈلز ہیں، جتنی بھی تھیریز ہیں، اس سب میں شارٹ رن تک ہی اپنے آپ کو محدود کرتا ہے۔ جی یہ اس کے 4 مفروضات یا 4 ازمپشنز ہیں کینز کے نفسیاتی قانون کی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کے اثرات
امپلیکیشنز کیا کیا ہو سکتی ہیں یا کیا کیا ہوتی ہیں جو کینز نے ڈیڈکٹ کیا ہے. نمبر 1، عمومی بیش پیداواری کا امکان. جنرل اوور پروڈکشن کی پاسبلٹی ہر وقت رہتی ہے. کیوں؟ کینز یہ کہتا ہے کہ جب آمدنی کے مقابلے میں صرف میں کم رفتار سے اضافہ ہوتا ہے تو جو کارخانہ دار ہوتے ہیں ان کی چیزیں بکتی نہیں ہیں، کیونکہ جب تک جو بچتیں کی گئی ہیں وہ سرمایہ کاری میں نہیں لگیں گی تو اس صورت میں اوور پروڈکشن کا خطرہ رہے گا. اور اس کی جو وہ دلیل دیتا ہے کہ جو 1930 کا عالمی اقتصادی بحران تھا وہ اسی اوور پروڈکشن کا نتیجہ تھا. اسی اوور پروڈکشن ہی کی وجہ سے وہ جو ہے کساد بازاری یا ڈپریشن جو دنیا میں آئی تھی. نمبر 2، حکومتی مداخلت کی حمایت. کلاسیکل کے برعکس کینز پہلا اکانومسٹ تھا جس نے معاشی معاملات میں حکومتی مداخلت کی حمایت کی. جو کلاسیکل تھے وہ نان انٹرونشن یا نان انٹرفیرنس آف گورنمنٹ، یعنی حکومتی مداخلت، عدم مداخلت کے حامی تھے کہ حکومت کو معاشی معاملات میں جو مارکیٹ فورسز ہوتی ہیں، جو منڈی کی قوتیں ہوتی ہیں، ان میں کوئی مداخلت نہیں کرنی چاہیے. یہ جو مارکیٹ فورسز ہوتی ہیں تمام مسائل کو از خود یا آٹومیٹیکلی ریزالو کر دیتی ہیں، اس لیے حکومت کو مداخلت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کینز نے کہا کہ ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ جو 1930 کا بحران ہے، یہ جو گریٹ ڈپریشن ہے، یہ کیوں ختم نہ ہوا؟ کیونکہ حکومتیں جو ہیں کوئی خاص مداخلت بھی نہیں کر رہی تھی مارکیٹ میں. اس کے باوجود ان امپلائمنٹ، ڈیفلیشن اور لو لیول آف انکم یہ اپنے عروج پر تھے، اور اس طرح کا ایک ٹریڈ سائیکل کے اندر پوری دنیا کی اکانومی پھنس گئی تھی کہ جس سے نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی. تو کینز نے یہ کہا کہ حکومت جو ہے اس کو معاشی معاملات میں مداخلت کرنی چاہیے، انٹروین کرنا چاہیے. جب مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ از خود حل نہیں ہوتے، بلکہ حکومتی پالیسیاں جو ہیں ان کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. جی، سرمایہ کاری کی اہمیت. یہ قانون اس بات کی بھی وضاحت کرتا ہے چونکہ صرف کے مقابلے میں آمدنی میں زیادہ رفتار سے اضافہ ہوتا ہے تو جو گیپ ہے بٹوین انکم اینڈ کنزمپشن وہ اوور پروڈکشن کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. کارخانہ دار کی جو چیزیں ہیں وہ انسولڈ رہ جاتی ہیں. تو کینز یہ کہتا ہے کہ جو بچتیں ہوتی ہیں، جو لوگ بچا لیتے ہیں، ان کو ضرور سرمایہ کاری میں لگانا چاہیے. جب وہ سرمایہ کاری میں لگیں گی، دوبارہ جو زر ہے، جو منی ہے، وہ دوبارہ جب سرکولیشن میں آئے گی، گردش میں آئے گی، تو اس سے جو ہے جو گیپ ہے بٹوین انکم اینڈ کنزمپشن وہ ختم ہوگا اور اوور پروڈکشن کا امکان ختم ہوگا. تو سرمایہ کاری کے لیے بھی یہ قانون فیصلہ کن اہمیت رکھتا ہے. آمدنی میں توسیع. کینز یہ کہتا ہے کہ جب سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے، جب آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے تو اس سے صرف میں اضافہ ہوتا ہے. جب صرف میں اضافہ ہوتا ہے تو اس سے جو کارخانہ دار ہیں ان کے پروفٹس بڑھتے ہیں، ان کے منافع جات میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس کی صورت میں جو ملٹی پلائر ہے، یعنی جو ضارب جس کا فارمولا جو ہے K is equal to 1/1 - MPC، یہ بھی مختصر اعلان صرف ہی کی مدد سے جو ہے ڈیڈکٹ کیا جاتا ہے. تو جو اضافہ ہوتا ہے آمدنی کے اندر وہ پھر سرمایہ کاری میں اضافے کا سبب بنتا ہے. اس کے بعد کلیاتی معاشیات میں مرکزی حیثیت. یہ قانون جو ہے میکرو اکنامکس میں ایک پلر کی حیثیت رکھتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جو کلی معاشیات کی ابتدا ہے یہ باقاعدہ ابتدا، ویسے تو 1933 میں یہ ہیگنر فرش جو ہیں ایک اکانومسٹ تھے، فرش، انہوں نے 1933 میں جو ہے یہ اصطلاح جو ہے استعمال کی تھی میکرو اکنامکس کی. لیکن اس پہ جو پہلی باقاعدہ کتاب ہے جس کو شہرت حاصل ہوئی وہ کینز ہی کی کتاب ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے یہی جو قانون ہے سائیکالوجیکل لا آف کنزمپشن، یہی اس کی بنیاد ہے. اس لیے اس کو میکرو اکنامکس میں ایک بہت زیادہ مرکزی حیثیت حاصل ہے. جی، تجارتی چکر کے رخ میں تبدیلی. یہ قانون اس بات کی بھی وضاحت کرتا ہے کہ جو تجارتی چکر ہے وہ از خود کیسے تبدیل ہوتا ہے. جب آمدنی بڑھتی ہے، صرف بڑھتا ہے، لیکن صرف میں اضافے کی رفتار جو وہ کم ہوتی ہے، تو اس سے کیا ہے سرد بازاری جنم لیتی ہے. یعنی جب اوور پروڈکشن ہوگی، جب کارخانہ داروں کو نقصان ہوں گے تو پھر ان امپلائمنٹ بڑھے گی، اوور پروڈکشن بڑھے گی، اس سے سرد بازاری پیدا ہوگی. لیکن سرد بازاری میں کینز کہتا ہے کہ جو صرف ہے، جس قدر آمدنی میں کمی ہوتی ہے اس قدر صرف میں کمی نہیں ہوتی. اس لیے جو سرد بازاری کا دور ہے اس کو بھی ختم کرنے میں مدد ملتی ہے. تو یہ دونوں انتہاؤں کی جو ہے وہ وضاحت کرتا ہے. اس کے بعد سرمایہ کی استعداد مختتم میں گرنے کا رجحان. یہ قانون اس بات کی بھی وضاحت کرتا ہے کہ جب
انکم کے مقابلے میں صرف کم رفتار سے بڑھتا ہے اور کارخانہ داروں کی چیزیں نہیں بکتی ہیں، تو پھر ان کے جو متوقع منافع ہیں یعنی مارجنل ایفیشنسی آف کیپٹل، جس کو ہم سرمایہ کی استعداد مختتم کہتے ہیں، اس میں گرنے کا رجحان پیدا ہوتا ہے، ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، اور اس طرح وہ سرد بازاری کی طرف جو وہ اکانومی چل پڑتی ہے۔ تو جی یہ تھی اہمیت جو کینز کا جو یہ نفسیاتی قانون ہے صرف کے بارے میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں باقی جو تھیوریز ہیں ان کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹل دین اللہ حافظ۔